بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں بات منوانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک فرعونی ہے اور نمبر دو محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا طریقہ۔ ہمیں سوشل میڈیا کے سلسلے میں ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ہم سب سے پہلے فرعونی طریقے کی طرف آتے ہیں۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، یہ لڑکا تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا اور تمہاری جان لے لے گا۔ فرعون نے اس پیشین گوئی کے بعد بنی اسرائیل کے تمام نومولود بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ فرعون کے اہلکار برسوں اس حکم کی بجاوری کرتے رہے۔ یہ حکم اور یہ بجاوری بعد ازاں فرعونی طریقہ بن گیا۔ دنیا میں یہ طریقہ 5000 سال سے رائج ہے۔ دنیا کا ہر فرعون سوئی کی تلاش کے لیے پورے بھوسے کو آگ لگا دیتا ہے۔ یہ چوہے مارنے کے لیے پورے شہر کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور یہ جوئیں ختم کرنے کے لیے اپنے پورے قبیلے کی ٹنڈیں کرا دیتا ہے۔ عراق اور افغانستان اس فرعونی طریقے کی تازہ ترین مثالیں ہیں۔ جارج بش کو خبر دی گئی کہ صدر صدام حسین نے کیمیائی ہتھیار جمع کر رکھے ہیں۔ بش نے عراق پر کارپینٹنگ بمباری شروع کرا دی۔ پورا عراق تباہ ہو گیا اور آخر میں کیمیائی ہتھیاروں کی اطلاع غلط ثابت ہو گئی۔ اس طرح بش کو بتایا گیا کہ افغانستان دہشت گردی کا ایپی سینٹر ہے۔ بش نے پوری طاقت کے ساتھ افغانستان پر چڑھائی کی۔ 10 لاکھ افغانی مارے گئے۔ طالبان اور القاعدہ کے لوگ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یورپ میں بھی بم دھماکے اور خودکش حملے ہونے لگے۔ اس وقت پتہ چلا کہ مسئلے کا باپ افغانستان نہیں بلکہ امریکہ تھا۔ چنانچہ امریکہ نے افغانوں کی بحالی اور اپنی سوچ میں تبدیلی شروع کر دی۔ یہ لوگ اب طالبان اور القاعدہ دونوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں۔ یہ فرعونی طریقے کی تازہ ترین مثال ہے۔ فرعونی طریقے میں سر پہلے اتارا جاتا اور جرم کا تعین بعد میں کیا جاتا ہے۔ ہم اب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طریقے کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ 3 طریقوں سے اپنی بات منوائی۔ نمبر 1 گفتگو، نمبر 2 معاہدہ اور نمبر 3 جنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات کا بڑا حصہ تبلیغ میں صرف کیا۔ 2/3 حصہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے تبلیغ کے ذریعے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں، کافروں اور عیسائیوں کے ساتھ معاہدے بھی کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں وعدہ خلافی کرنے والوں، معاہدہ توڑنے والوں اور توہین کرنے والوں کے خلاف تلوار بھی اٹھائی، لیکن یہ مرحلہ ہمیشہ معاہدے اور گفت و شنید کے بعد آتا تھا۔ ہم اب سوشل میڈیا کی طرف آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہیے اور بجلی کی ایجاد کے بعد دنیا کا سب سے بڑا انقلابی قدم ہے۔ دنیا 2010 سے پہلے 6 براعظموں اور 245 ملکوں میں تقسیم تھی۔ یہ ملک سرحدوں، نسلوں، زبانوں اور ثقافتوں میں تقسیم تھے، اور سوشل میڈیا ایجاد ہوا۔ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور وائبر آیا اور اس نے 245 ملکوں کے درمیان موجود سرحدیں گرا دیں۔ اس نے زبان، ثقافت اور نسل کی تفریق کو ختم کیا اور دنیا حقیقی معنوں میں ایک گلوبل ولیج بن کر سامنے آ گئی۔ آج الاسکا کی آخری چٹان پر بیٹھا مچھیرا نیوزی لینڈ کے آخری کونے میں موجود کسان کے ساتھ رابطے کر سکتا ہے۔ گوگل اور یوٹیوب یونیورسٹیاں بن چکی ہیں۔ اب یوٹیوب کے ذریعے کیل ٹھونکنے سے جہاز بنانے تک کا علم سیکھ سکتے ہیں۔ آپ امام کعبہ کو پیغام بھجوا سکتے ہیں اور آپ اس کا جواب بھی موصول کر سکتے ہیں۔ آپ کے موبائل میں یقیناً وہ ایپ بھی موجود ہوگی آپ جس کے ذریعے دنیا کے 20 نامور قاری حضرات کی تلاوت سن سکتے ہیں۔ آپ کے پاس وہ اپلیکیشن بھی موجود ہوگی جس کے ذریعے آپ دنیا کے کسی بھی خطے کا کوئی بھی ریڈیو اپنے موبائل پر سن سکتے ہیں، اور آپ کے پاس وہ ایپ بھی ہوگی جس کے ذریعے آپ خود کو تندرست اور توانا رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایپ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو کیا کھانا، کب کھانا، کیسے کھانا اور کس وقت اٹھ کر چہل قدمی کرنی چاہیے، اور اسی طرح کیورا نام کی ایک اپلیکیشن آپ کے ہر سوال کا جواب دیتی ہے۔ آپ سوال لکھیں اور دنیا جہاں کے ماہرین آپ کو جواب دینا شروع کر دیں گے۔ سوشل میڈیا صرف یہاں تک محدود نہیں بلکہ یہ اخبارات، ٹیلی ویژن، کتاب اور ٹیلی فون کو بھی ہائی جیک کر چکا ہے۔ یہ دنیا کا بہت بڑا سورس آف انکم بھی بن چکا ہے، اور دنیا کی تقریباً 40% دولت اس IT کے شعبے کی جیب میں ہے، اور اسی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا حصہ سوشل میڈیا کے پاس ہے۔ سوشل میڈیا اب میوزک البم بھی ہے، فلموں کا آرکائیو بھی ہے اور تاریخ کا حوالہ بھی۔ میں اب گوگل پر کسی شخص کا نام ٹائپ کروں اور وہ شخص، اس کا پروفائل اور اس کا کام چند سیکنڈ میں میرے سامنے آ جاتا ہے، جبکہ یہ ساری سہولتیں 2010 تک دستیاب نہیں تھیں، لہٰذا اس کا تمام تر کریڈٹ سوشل میڈیا کو ہی جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کے اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ سوشل میڈیا بھی
درجن بھر خرابیاں اس میں بھی موجود ہیں۔ ان خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی سینسرشپ کی کمی ہے۔ آپ سوشل میڈیا کے کسی بھی پیج پر کوئی بھی مواد چڑھا سکتے ہیں، دنیا کا کوئی شخص آپ کو نہیں روک سکے گا۔ یہ خرابی خوفناک ہے اور اسلامی دنیا اس وقت اس خرابی کا سب سے بڑا ہدف ہے۔ دنیا کے چند منافق مسلمان، چند عاقبت نا اندیش پاکستانی، چند شرپسند غیر مسلم اور چند ننگ افلاس قادیانی اس خرابی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر روزانہ ایسا گستاخانہ مواد چڑھا دیتے ہیں جو ہم مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایسے 70 گستاخ ہیں۔ FIA نے 11 لوگوں کو، ایک ایسا گروپ بھی ان کا پکڑا ہے جو مسلسل یہ مکروہ حرکت کر رہا تھا۔ یہ لوگ پاکستان سمیت پوری اسلامی دنیا میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ جیسے سوشل میڈیا یا ٹیلی کام انڈسٹری کو خوفناک نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اس میں سے چند لوگ موبائل فون کمپنیوں کے ایجنٹ بھی ہیں، اور یہ ایجنٹ سوشل میڈیا پر پابندی بھی لگوانا چاہتے ہیں تاکہ ملک میں فیس بک، واٹس ایپ اور وائبر سمیت رابطوں کی تمام ویب سائٹیں بند ہو جائیں۔ دوسرا، یہ لوگ پاکستان کے امیج کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ پیجز یورپ سے چل رہے ہیں اور انہیں بھارتی کمپنیوں کی ٹیکنیکل سپورٹ بھی حاصل ہے۔ یہ لوگ سوشل میڈیا کو بند کرا کر پاکستان کو مزید بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ستمبر 2012 میں یوٹیوب بند کر دی تھی۔ ہمارے اس فیصلے نے ہمارے بین الاقوامی امیج کو ٹھیک ٹھاک زک پہنچائی تھی۔ یہ لوگ ہم سے دوبارہ یہ غلطی کرانا چاہتے ہیں۔ اور 3، یہ لوگ ملک میں مذہبی انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگوں کے ذریعے لوگوں کو قتل کرانا چاہتے ہیں تاکہ ملک میں فرقہ واریت بڑھتی چلی جائے۔ ہمارے پاس اب 2 آپشن ہیں۔ ہم فرعونی طریقہ استعمال کریں، ہم ملک میں سوشل میڈیا پر پابندی لگائیں، ہم فیس بک بند کریں۔ میرا سوال ہے کہ اس نتیجے سے کیا گستاخی بند ہو جائے گی؟ جی نہیں، یہ پیج بھی بس دستور فیس بک پر موجود رہیں گے اور یہ لوگ بھی نئے طریقوں سے بار حملے کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ کی ہی اولاد ہے، اور دنیا میں جب تک انٹرنیٹ موجود ہے یہ بدبخت لوگ یہ مکروہ حرکت کرتے رہیں گے۔ کیا ہم سوشل میڈیا کے بعد انٹرنیٹ بھی بند کر دیں گے؟ اور اگر انٹرنیٹ کی بندی سے بھی مسئلہ حل نہ ہوا تو کیا ہم بجلی بھی بند کر دیں گے؟ جی نہیں، یہ ممکن نہیں۔ لہٰذا ہم سوشل میڈیا کے سلسلے میں فرعونی طریقہ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس اب دوسرا طریقہ بچتا ہے۔ ہم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طریقے کے مطابق گفت و شنید کریں، معاہدہ کریں، اور یہ لوگ اگر معاہدہ توڑیں تو پھر پوری امت مسلمہ طاقت استعمال کرے۔ میرے مطابق پاکستان کو گستاخانہ خاکوں اور غلیظ مواد پر OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کا اجلاس بلانا چاہیے۔ پاکستان سعودی عرب میں مسلم امہ کے IT کے وزراء کو اکٹھا کرے، ایک اسلامی معاہدہ تحلیق کرے، پوری مسلم امہ اس معاہدے پر دستخط کرے، اور یہ معاہدہ بعد میں گوگل، فیس بک اور ایپل کے سامنے رکھ دیا جائے۔ ان کو پابند کیا جائے کہ یہ اپنا پلیٹ فارم دوسرے مسلمانوں کے مقدس ہستیوں یا ہم مسلمانوں کی مقدس ہستیوں، احادیث اور قرآن مجید کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ان کمپنیوں سے معاہدے پر عمل کی ضمانت بھی لیں اور OIC میں ایک سوشل میڈیا شکایت سیل بھی بنائیں تاکہ مستقبل میں امہ کے لوگ اس سیل میں شکایت درج کرائیں اور یہ سیل فوری طور پر متنازع پیجز اور مواد کو مواد کرائے۔ یہ کمپنیاں اگر یہ شرائط نہ مانیں تو پوری اسلامی دنیا مل کر سوشل میڈیا کا بائیکاٹ کرے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کمپنیاں یہ دباؤ برداشت نہیں کر سکیں گی، کیونکہ مسلمان دنیا کا 30% ہیں اور دنیا کی کوئی کمپنی اپنے 30% گاہکوں کو ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ ہمیں ان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ پوری امہ کا ایشو ہے۔ آپ اس ایشو پر پوری امت کو اکٹھا کریں۔ آپ یقین کریں یہ مسئلہ چند دنوں میں مستقل طور پر حل ہو جائے گا، ورنہ دوسری صورت میں ہم فیس بک بھی بند کر دیں گے، پوری دنیا میں مذاق بھی بنیں گے، اور آخر میں یوٹیوب کی طرح یہ پابندی ہمیں اٹھانے بھی پڑ جائے گی۔ مومن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ فیس بک، یوٹیوب کے بعد دوسرا سوراخ ہے، ہمیں اس سوراخ میں انگلی نہیں دینی چاہیے۔ ہم یہاں بھی ڈسے جائیں گے، چنانچہ ہمیں یہ ایشو ختم کرنے کے لیے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔